السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا میرا موضوع ہے نماز کو قائم کرو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم 700 بار ملے گا۔ اس حکم پر آپ آسانی سے عمل کر سکیں، اسی لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ دوستو، ہم میں سے کسی کے باپ کو کوئی شخص پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جائے، عزت اور عظمت عطا کرے اور کسی مقصد پر اس کو فائز کر دے اور معاشرے سے بھی اس کی عزت کروائے۔ ایک یہ شخص ہے اور دوسری طرف ایک شخص کھڑا ہو جو ہمارے باپ کی اس عزت اور عظمت پر، اس عہدہ اور اس منصب کو دیکھ کر حسد سے جلے اور ہمارے باپ کی عزت کرنے کے بجائے تحقیر کرے، یعنی اس کو گھٹیا سمجھے اور اس کی عزت بھی نہ کرے۔ تو اب ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے، ایک طرف وہ شخص ہو جس نے ہمارے باپ کو عزت اور مرتبہ عطا کیا، اور دوسری طرف وہ شخص ہو جس نے حسد اور جلن محسوس کر کے ہمارے باپ کی بے ادبی کی اور اس کی عزت کو تسلیم نہیں کیا، اور بلکہ اس نے دعویٰ کر رکھا ہو میں اس کی اولاد کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہوں گا۔ تو ذی شعور اس باپ کا بیٹا، اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آئے، ایک طرف یہ کھڑا ہو جس نے اس کے باپ کو عزتوں سے نوازا، اور دوسری طرف وہ شخص کھڑا ہو جس نے اس کے باپ کی کامیابی پر حسد اور بغض رکھا۔ تو وہ ذی شعور بیٹا کس کی بات مانے گا؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا، اس کی بات مانے گا جس نے اس کے باپ کو عزت دی، رسپیکٹ دی، مرتبہ دیا، بلندیوں تک پہنچایا۔ یقیناً دنیا میں کسی بھی باپ کا کوئی بھی بیٹا ہو، وہ اسی کی بات کو مانے گا جس نے اس کے باپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہو، عزت دی ہو، رسپیکٹ دی ہو۔ یقیناً ایک ذی شعور بیٹا کبھی بھی اس کی بات نہیں مانے گا جس نے اس کے باپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ دوستو، اس مثال کا اگلی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ایک مثال دی ہے اگلی بات سمجھانے کے لیے، اور آپ کو آسانی سے نماز کی اہمیت سمجھ آ جائے۔ تو اب جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے مسجد سے، تو ایک طرف وہ ذات خداوندی ہے جس کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے، آؤ میری بارگاہ میں سر جھکاؤ، اور وہی تو ہے نا جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین اور آسمان، عرش اور فرش، اس کی تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ تو پھر اس کی طرف سے جب اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، پھر دوسری بار اعلان ہوتا ہے آؤ میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں، اور دوسری طرف وہ کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تقلید پر، آپ کو عزت اور عظمت ملنے پر حسد کیا تھا، اور پھر تکبر کر کے آدم علیہ السلام کی عزت نہیں کی اور انہیں سجدہ بھی نہیں کیا۔ تو ہمارے رب نے ہمارے باپ کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے اسے اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکال دیا۔ تو اس نے وہاں دعویٰ بھی کیا تھا، اے میرے رب، یہ وہ شخص ہے جس کو تو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھ رہا تھا اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھ رہا تھا۔ پھر اللہ سے مہلت مانگتے ہوئے یہ کہا، اگر تو نے مجھے قیامت تک کا موقع دیا اور ڈھیل دی تو میں اس کے اولاد کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ تو دوستو، یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، ابلیس ہمارے باپ کا دشمن تھا، ہمارا دشمن ہے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کا دشمن ہمیشہ رہے گا۔ تو اب جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، اے آدم علیہ السلام کے ذی شعور بیٹو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز تو اللہ کی بارگاہ سے آ رہی ہے جس نے ہمارے باپ کو عزتوں سے نوازا، اور جس نے ہمارے باپ کی عزت نہ کی تو ہمارے رب نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اس کو مردود قرار دے دیا اور اس کی ساری عبادتوں کو ضائع کر دیا۔ ایک طرف وہ بلا رہا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ میں فلاح دوں، آؤ میں تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دوں، اور دوسری طرف وہ ہے جو دعویٰ کر کے آیا ہے میں اولاد آدم کی جڑیں کاٹ کر رکھ دوں گا، اور اولاد آدم کو ضرور میں گمراہ کروں گا۔
اسی لیے بھائیوں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کا بلاوا آذان جب آ جائے، کوئی بہانہ سستی کسی کام کو نہیں دیکھنا، نہ کسی بیماری کو دیکھنا، نہ بچوں کو دیکھنا، نہ کسی اپنے نقصان کو دیکھنا، بس اس بات کو دیکھنا اللہ نے آپ کے باپ کو آپ کو اشرف المخلوق بنایا، اس بات کو دیکھنا، نماز کو ادا کر کے گواہی دینا، اللہ تیرے حکموں پر عمل کریں گے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بس ہمارا یہی سوچنا اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، ہماری یہی عادت اللہ کو راضی اور خوش کرے گی اور ابلیس پر ناخوشگوار گزرے گی۔